سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کرے عزیزان محترم. جائیں یہاں سے جانے کے بعد والدین کے ہاتھوں کو چوما کریں, ماں کے ہاتھ کو بوسا لے. ماں کس مشکل سے آپ کو بڑھاتی ہے. کبھی ماں کو خوش کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. عبادت کبھی زندگی میں کی میں نے یہ عبادت محبت بھری نگاہ سے نہیں. اور ایک شخص جسے مرنے کے بعد مرنے کا تجربہ, کوما میں چلا گیا, لائف آفٹر ڈیتھ, عالم برزخ اس نے دیکھا, مر گیا, کوما میں چلا گیا, دیکھا اس نے ایک ٹنل ہے, اس کے اندر سے جا رہا ہے, کہہ رہا ہے میرے پیچھے کوئی جانور نہیں تھے لیکن ایک آواز تھی, ماں ماں ماں. اچانک سے مجھے اس ٹنل سے باہر نکالا اور مجھے جو ہے وہ میری زندگی بچپن سے دکھائی گئی, صرف ایک کیمرے سے. آپ کو پتا ہے آپ کی زندگی 360 کیمرہ ہے. آپ اس کے بعد اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے بارے میں, اس کے, انسان کی زندگی ہر روز ایسی ہے. 360 ڈگری پہ انسان کی زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے. ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کیمرہ سامنے سے دیکھ رہا ہے, نہیں ہے, ہر طرف سے دیکھ رہا ہے. 3D ڈائمنشن میں آپ پورا. کہا میری زندگی میں صرف ایک جہت, ایک کیمرہ دکھایا گیا بچپن سے, بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا. اور یہ بچہ جوان, باادب جوان تھا, برا نہیں تھا, لیکن اس کو صرف ایک احساس دلایا کہ تم نے کبھی زندگی میں محبت بھری نگاہ سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. اب یہ ادخال سرور ہے, اب یہ زندگی میں عزیزان محترم. خیر اس نے سب اس کا ہو گیا, وہ پھر دوبارہ امام کی خدمت میں گیا. وہ شخص جیسے امام کی خدمت میں آیا, کہا مولا اس نے میرا کام کر دیا, اس نے مجھے خوش کیا. تو امام فرماتے اس نے تمہیں خوش نہیں کیا, اس نے ہمیں بھی خوش کیا. وہ عزیزان محترم خوب امام دیکھیں, ایک چیز انسان کے وجود میں تحول ایجاد کر دیتی. لیکن وہیں میں نے آپ کو بتایا کہ رکاوٹیں بھی ہیں. کل ایک رکاوٹ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی, محبت. لیکن کون سی محبت؟ جو کاذب محبت, جھوٹی محبت, دنیا کی محبت, مال کی محبت, ریاست کی محبت, سونے سے محبت, کھانے سے محبت, خاتون کی محبت. اب یہ محبتیں کیا ہیں؟ یہ رکاوٹ ہے دنیا میں. دوسری چیز جو رشد اٹھنے سے روکتی ہے وہ اپرچونٹیز کو صحیح اویل نہ کرنا, یعنی جو فرصتیں ہیں آپ کی زندگی میں اسے ضائع کر دینا. یہ دوسری چیز ہے, روایات کہتی ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی فرصتیں بادلوں کی طرح ہیں. جیسے بادل تمہارے سر سے گزر جاتا ہے, تمہاری زندگی کی فرصتیں بھی گزر جائیں گی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا اللہم صلی محمد. وزانے محترم خوب فرصت انسان کی زندگی میں ہے. شخص جو ہے وہ تھرامہ امام کو رستے میں ملا, امام نے اسے آفر کیا ساتھ چلو ساتھ. اس نے کہا مولا مجھے اجازت دے, میں اپنے گھر والوں کا نان نفقہ کر کے آ جاؤں. بصرہ کا رہنے والا تھا. امام نے کہا تمہاری مرضی, یہ نہ ہو کہیں دیر ہو جائے. کہا نہیں مولا میں آ جاؤں گا. فرصت ضائع کر دی. گھر گیا, زوجہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا تم لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام. کہتی زوجہ نے اس کو نوچ لیا, کہا تمہیں ہمارے کھانے پینے کی فکر ہے؟ ادھر زہرا کے اولاد
کربلا میں بھوکی پیاسی ہے. گریا کرتا رہا ساری رات. صبح اٹھا, بصرہ میں ناکے لگے ہوئے تھے, نہیں جا سکا, فرصت گئی. اپورچونٹی لائف میں آتی ہے, آپ ضائع کر دیں, اور یہ ضائع کر دیں گے آپ رشد, آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو کسی نے اپورچونٹی دی, ابھی آپ جوان ہیں ماشاءاللہ, جس میں اکثر لوگ جوان ہیں, جوانی میں فرصت ہے کس چیز کی؟ پڑھائی کی, ایجوکیشن حاصل کرنے کی, ہنر حاصل کرنے کی, سکلز کو لرن کرنے کی, محنت کرنے کی, عبادت کی, قرآن سیکھنے کی, تلاوت. فرصت ہے آپ کے پاس. اس پوری فرصت کو آپ کتنا استعمال کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں آپ اپنے اوپر کتنا استعمال کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں, کتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, کتنا آپ کام کر سکتے ہیں؟ 3 سال سے لے کر 5 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے, 5-6 سال تک کا بچہ دنیا کی کئی زبانیں سیکھ سکتا ہے. لیکن آج کل تو بچے بیٹھے ہوئے آئی پیڈ پہ گیم ہی کھیل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. ماں باپ بھی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, بچے بھی نیٹ فلکس ہی دیکھ رہی ہے, ٹی وی دیکھ رہی ہے, اور ڈرامے چل رہے ہیں, 50 قسطیں, 100 قسطیں, تو یہی چل رہا ہے, پوری قوم اس کے ساتھ چل رہی ہے. فرصت, یہی فرصت. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ نہ ہو یا کوئی چیزیں نہ ہو, نہیں, حلال ہو, سب کچھ جو ہو حلال ہونا چاہیے, لیکن یہ فرصت نہیں ملے گی پھر. یہ جو ابھی فرصت ہے, یہ جو برین میں سکلز ہے, یہ جو اپرچونٹی ہے, آپ بہت اچھے میتھس پڑھ سکتے ہیں, آپ انجینئر بن سکتے ہیں, آپ سورس کوڈنگ سیکھ سکتے ہیں, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپر بن سکتے ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سب کے برین ایک جیسے ہیں. کسی کو, بعض اوقات بہت سے لوگوں کو دیکھیں زندگی میں موقع ہی نہیں ملتا, اپرچونٹی نہیں ملتی ہے. آپ کے پاس, بہت ساروں کے پاس اپرچونٹی ہے. آج کل تو ہر چیز فری ہے, آج کل تو پیسے بھی نہیں لگ رہے. یوٹیوب پہ آپ دنیا جان کی چیز سیکھنا چاہیں سیکھ لیں, مگر آپ سیکھیں تو صحیح. یوٹیوب پہ آپ کیا نہیں سیکھ سکتے, کیا چیز نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مولانا صاحب, ہم سے زیادہ مضروب آدمی کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو یہ فرصت, چلیں باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. پورے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا کتنی فرصت ہے؟ پورے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے کتنی فرصت ہے, کتنا ٹائم ہے؟ مریں گے جب, قبر میں جائیں گے, تب آپ کو اور مجھے بھی, میں آپ کو کیوں کہوں, مجھے احساس ہوگا کتنی فرصت تھی کلام الہی کو لمس کرنے کی, اور میں نے نہیں کی. مرنے کے بعد قبر دیکھی تو کیا دیکھا؟ مرنے سے پہلے اپنی قبر دیکھے, مرنے کے بعد آپ نے حقائق دیکھے تو کیا دیکھا؟ مرنے سے پہلے دیکھے نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ فرصت کس کے پاس ہے؟ یہ فرصت ہمارے پاس. اولیاء خدا ایک لمحہ اپنا ضائع نہیں کرتے تھے.